لفظوں کی سوگات ہے الفاظ ہند یہ، الفاظ کی برسات ہے الفاظ ہند یہ، دل سے دل کی بات ہے الفاظ۔ معزز ناظرین و سامعین، آداب و سلام۔ ڈاکٹر محمد اظہر حیات آپ سے مخاطب ہے۔ تحقیقی و تنقیدی مقالات و مضامین کا مجموعہ ایک نئی بات نکل آئی ہے، قسط وار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی قسط میں سماعت فرمائیے ایک باغی شاعرہ پروین شاکر۔ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ 26 دسمبر 1994 کو پروین شاکر اس دنیا میں نہیں رہی، مگر ان کی فکر اور ان کے خیالات اشعار کی شکل میں آج بھی ہمارے ذہنوں میں گونج رہے ہیں۔ پروین شاکر ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتی تھی جہاں خواتین کی ذرا سی بے باکی معیوب سمجھی جاتی تھی۔ 20ویں صدی کے شروع میں ان گنت انقلابات رونما ہوئے، جس سے زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہوا۔ چنانچہ خواتین نے بھی روایتی بندشوں سے بغاوت کا اعلان کر ہی دیا، اور وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا عزم کرنے لگی۔ ان خواتین میں ادیبہ و شاعرات بن کر بھی سامنے آئی۔ ہندوستان میں ڈاکٹر رشید جہاں، عصمت چغتائی، ختیجہ مستور، قرۃ العین حیدر، صفیہ اختر، جیلانی بانو اور واجدہ تبسم کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ادھر پاکستان بھی انقلاب سے بچ نہ سکا، وہاں یہ تبدیلی کچھ زیادہ ہی نمایاں رہی۔ اس احتجاج میں کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، شائستہ یوسف اور پروین شاکر کا نام سر فہرست ہے۔ پروین شاکر نے عورت اور مرد کے رشتوں کو اپنے انداز میں پیش کیا، مردوں کی بالادستی اور عورتوں کی مجبوریوں کو اشعار کی زبان دی۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی ذات کا سہارا لیا، اور اس طرح آپ بیتی جگ بیتی بن گئی، اور ایک سنسار کو پروین شاکر کی دھڑکن اپنی دھڑکن محسوس ہونے لگی۔ پروین شاکر کے اشعار سمجھنے کے لیے ان کی زندگی کا مطالعہ ضروری ہے۔ پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید شاکر حسین تھا، وہ شاعر بھی تھے اور ثاقب تخلص کرتے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام نسرین اور دوسری کا پروین تھا۔ پروین چھوٹی تھی۔ پروین بچپن سے ہی ذہین و فطین تھی۔ طالب علم کی زمانے سے ہی وہ امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوئی۔ پروین نے میٹرک کا امتحان رضویہ گرلز ہائی اسکول کراچی سے پاس کیا۔ 1971 میں سر سید گرلز کالج کراچی سے BA اور اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے انگریزی اور لسانیات میں MA کیا، اور عبداللہ گرلز کالج میں لیکچرر ہو گئی۔ اسی دوران انہوں نے سول سروس کا امتحان دیا اور امتیازی کامیابی حاصل کر کے محکمہ کسٹم سے وابستہ ہو گئی۔ پروین نے 1992 میں ماسٹر ان بینک ایڈمنسٹریشن کی ڈگری ہارورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ اسی سال انہوں نے مینجمنٹ انفارمیشن کا کورس بھی مکمل کیا اور مختلف شعبے میں خدمات انجام دیتی رہیں، یہاں تک کہ اسلام آباد میں ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فائز ہوئی۔ پروین شاکر کی شادی 1976 میں سید نصیر علی سے ہوئی۔ وہ پاکستان آرمی میں ڈاکٹر تھے۔ سروس کے سلسلے میں وہ اکثر باہر رہا کرتے تھے۔ ادھر پروین شاکر ایک حساس خاتون تھی، ان کی طرز فکر جدید تھی، مگر ان کا سسرال روایتی اور قدامت پرست تھا۔ سسرال والے پروین کو اپنے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہے، اور پروین شاکر آزاد خیال واقع ہوئی تھی۔ یہی تضاد تصادم کی صورت میں ڈھل گیا۔ ہر صبح نیا کرب اور ہر شام تانوں کا طوفان کھڑا ہوتا رہا۔ ڈاکٹر نصیر اپنی باشعور بیوی کے احساسات کو سمجھ نہ سکے، اور نتیجہ طلاق کی شکل میں سامنے آیا۔ اس حادثے سے پروین شاکر ٹوٹ گئیں۔ مرد کی بے رخی اور عورت کی مجبوری نے اشعار کا لبادہ پہننا شروع کر دیا۔ حالانکہ پروین شاکر نے شاعری کا آغاز کالج کے زمانے میں کر دیا تھا۔ اس وقت وہ بینا تخلص کرتی تھی۔
لیکن شادی کے بعد ذہنی اذیت کا شکار ہوئیں تو سارے جذبات شعر کی شکل میں امڑ آئے۔ پروین کی شاعری میں ازدواجی زندگی کا عکس نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ ہم نے پروین کی شاعری میں جس معشوق کو دیکھا ہے وہ اس کا وہی شوہر ہے جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی۔ ہم نے اسی حوالے سے پروین کی شاعری کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ پروین کی شاعری دراصل آپ بیتی ہے جس میں نزاکت لفظی اور رانائی خیال بھی ہے، جس میں بھرپور غنائیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروین کا کلام دکھی دلوں کو گدگدانے کا کام کرتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ میرے شریک حیات کی بے وفائی اپنے شریک حیات کی بے وفائی کے تناظر میں یہ اشعار دیکھیے: کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، کوئی سوال جو پوچھے تو کیا کہوں اس سے، بچھڑنے والے سبب تو بتا جدائی کا۔ اور کبھی تسلیم کرتی ہیں کہ کچھ تو تیرے موسم بھی مجھے راس کم آئے، اور کچھ میری مٹی میں بغاوت بھی بہت تھی۔ کبھی شوہر کی بے اتنائی کا ذکر یوں کرتی ہیں: وہ شہر چھوڑ کے جانا تو کب سے چاہتا تھا، یہ نوکری کا بلاوا تو ایک بہانہ ہوا۔ کبھی پروین شاکر سوچتی ہیں: میں سوچتی ہوں کہ مجھ میں کمی تھی کس شے کی، کہ سب کا ہو کے رہا وہ بس ایک میرا نہ ہوا۔ طلاق سے پہلے پروین شاکر کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مراد علی ہے۔ پروین کو اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت تھی۔ جب تک وہ زندہ رہیں اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلواتی رہیں۔ اب پروین کی زندگی کا محور بیٹے کی نگہداشت اور شعر کہنا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے احساسات کا اظہار اشعار میں کرتی رہی: اس سے ایک بار تو روٹھوں میں اسی کی مانند، اس سے ایک بار تو روٹھوں میں اسی کی مانند، اور میری طرح سے وہ مجھ کو منانے آئے، اسی کوچے میں کئی اس کے شناسہ بھی تو ہیں، وہ کسی اور سے ملنے کے بہانے آئے۔ یہ شعر دیکھیے، اس میں عورت کی مجبوریاں، اس کے احساسات و جذبات بول رہے ہیں۔ ہمیں خبر ہے ہوا کا مزاج رکھتے ہو، مگر یہ کیا کہ ذرا دیر کو رکے بھی نہیں۔ اب غزل کی یہ اشعار دیکھیے جہاں ایک باغی عورت کتنی مجبور نظر آ رہی ہے: تم موج موج مثل ہوا گھومتے رہو، تم موج موج مثل ہوا گھومتے رہو، کٹ جائے میری سوچ کے پر، تم کو اس سے کیا، اوروں کا ہاتھ تھامو انہیں راستہ دکھاؤ، میں بھول جاؤں اپنا ہی گھر، تم کو اس سے کیا، لے جائیں مجھ کو مال غنیمت کے ساتھ عدو، تم نے تو ڈال دی ہے سفر، تم کو اس سے کیا، تم نے تو تھک کے دشت میں خیمے لگا لیے، تنہا کٹے کسی کا سفر، تم کو اس سے کیا۔ طلاق سے پہلے پروین شاکر نے اپنی زندگی میں خوشگوار لمحوں کا ذکر یوں کیا ہے، اور اس میں بھی شک کی گنجائش رکھی ہے۔ بس اتنا یاد ہے عنوان کے تحت یہ نظم دیکھیے: دعا تو جانے کون سی تھی ذہن میں نہیں، بس اتنا یاد ہے کہ دو ہتھیلیاں ملی ہوئی تھیں جن میں ایک میری تھی اور ایک تمہاری۔ پروین شاکر اپنے شوہر نامدار سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ اس کا ذکر بار بار انہوں نے کیا ہے: کہیں رہے وہ مگر خیریت کے ساتھ رہے، اٹھائے ہاتھ تو یاد ایک ہی تو آئے، گھر کا دروازہ کھلا رکھا ہے، وقت مل جائے تو زحمت کرنا۔ یہ شعر دیکھیے: سکون دل کے لیے میں کہاں کہاں نہ گئی، مگر یہ دل کے صدا اس کی انجمن میں رہا۔ یہ شعر تو شوہر سے محبت کے اظہار کی زبردست مثال ہے۔ وہ اپنے شوہر کو مشورہ دیتی ہیں: کمال ضبط کو خود بھی تو آزماؤں گی، کمال ضبط کو خود بھی تو آزماؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے دلہن تیری سجاؤں گی۔ پروین شاکر کے پہلو میں بھی ایک عورت کا دل ہے، نہ جانے کس طرح دل پر پتھر رکھ کر یہ مشورہ دیا ہوگا، مگر دوسرے ہی پل وہ کہہ اٹھتی ہے جس میں رقابت کے جذبے کا احساس اپنی انتہا پر ہے: وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا۔ پروین شاکر کی پوری شاعری اظہار ذات کی شاعری ہے۔ وہ پل پل لمحہ لمحہ سسکتے اور بلکنے کو رقم کرتی ہیں: چاند بھی میری کروٹوں کا گواہ، میرے بستر کی ہر شکن کی طرح، مجھ کو تسلیم میرے چاند کے میں، تیرے ہمراہ ہوں گہن کی طرح، بارہا تیرا انتظار کیا اپنے خوابوں میں ایک دلہن کی طرح۔ اس شعر میں پروین نے گویا حالات سے سمجھوتا کر لیا اور بحالت مجبوری حقیقت کا اعتراف کر لیا۔ سکھ تیری میراث تھے تجھ کو ملے، دکھ ہمارے تھے مقدر ہو گئے۔ یہ شعر دیکھیے: میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا،
अना परस्त है इतना कि बात से पहले वो उठ के बंद मेरी हर किताब कर देगा। परवीन शाकिर ने जिंदगी में इतने फरेब खाए कि उन्हें शायद शक की बीमारी हो गई थी। वो हर मर्द को अपने शौहर शौहर की तरह समझने लगी थी। उनकी शायरी और दरअसल इन सारे वाकयात का फितरी रद्द अमल था जिससे परवीन की जिंदगी इबारत थी। देखिए ये नज्म, जान मुझे अफसोस है तुमसे मिलने शायद इस हफ्ते भी ना आ सकूंगा, बड़ी अहम मजबूरी है। जान तुम्हारी मजबूरी को अब तो मैं भी समझने लगी हूँ, शायद इस हफ्ते भी तुम्हारे चीफ की बीवी तनहा होगी। परवीन शाकिर दिलेरी और बहादुरी का दावा तो करती हैं मगर उनके अंदर आम औरत की तरह अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और मर्द की चाहत की ख्वाहिश भी है, जो उन्हें फितरी बात है। इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिर वो मर्दों के बाजुओं की तलाश करती हैं और मर्दों से शिकायतन कहती हैं, भेड़िए मुझको कहाँ पा सकते, वो अगर मेरी हिफाज़त करता। रिदा छिनी मेरे सर से मगर मैं क्या कहती, कटा हुआ तो न था हाथ मेरे भाई का। आम औरत की तरह परवीन शाकिर भी खुद सुपुर्दगी को कामयाबी समझती हैं। देखिए इसका इजहार किस खूबसूरती से किया है। रग रग में तेरा लम्स उतरता दिखाई दे, रग रग में तेरा लम्स उतरता दिखाई दे, जो कैफियत भी जिस्म को दे इंतहाई दे। और ये अशार देखिए, मुझ पे छा जाए वो बरसात की खुशबू की तरह, अंग अंग अपना उसी रुत में महकता देखूं। वो एक रिश्ता बेनाम भी नहीं लेकिन मैं अब भी उसके इशारों पे सर झुकाऊंगी। वो क्या गया कि रिफाकत के सारे लुत्फ गए, मैं किससे रूठ सकूंगी किसे मनाऊंगी। और ये शेर देखिए कैसा कहा है, जवाज ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का, जवाज ढूंढ रहा था नई मोहब्बत का, वो कह रहा था कि मैं उसको भूल जाऊंगी। परवीन शाकिर सारी उम्र मोहब्बत की मुतलाशी रही, उन्हें जिंदगी भर सुख की तलाश रही, वो मर्दों की बालादस्ती से सख्त परेशान थी। यही वजह है कि उनकी सारी शायरी हुस्न यास, मायूसी व महरूमी, बगावत की दास्तान नजर आती है। वो जब अपने आसपास पर नजर डालती हैं तो उन्हें ज़ुल्म और सितम ही नज़र आता है। बच्चा मज़दूरी पर उनकी नज़्म समाअत फरमाइए, टाट के पर्दों के पीछे से एक 12-13 साला बच्चा चेहरा झाँका। वो चेहरा बहार के पहले फूल की तरह ताज़ा था और आँखें पहली मोहब्बत की तरह शफ़ाफ़, लेकिन उसके हाथ में तरकारी काटते रहने की लकीरें थीं और इन लकीरों में बर्तन माँजने वाली राख जमी थी। उसके हाथ उसके चेहरे से 20 साल बड़े थे। परवीन शाकिर का इंतकाल 26 दिसंबर 1994 को एक हादसे में हुआ। उस वक्त वो सिर्फ 42 साल की थी। उनका कलाम देखकर महसूस नहीं होता कि उन्होंने सिर्फ 42 साल की जिंदगी पाकर अदब को इतना माला माल किया। उनके 5 मजमुआ है कलाम मंजर पर आ चुके हैं। पहला मजमुआ खुशबू 1976 में, दूसरा सदबर्ग 1980, तीसरा मजमुआ खुद कलामी 1990 और चौथा इनकार 1992 और पांचवा कफ़े आईना शाये हो चुके हैं। माह तमाम के नाम से एक कुलियात परवीन के इंतकाल से सिर्फ 4 माह कबल शाये हुआ था। इन मजमुओं में गज़लें और नज़्में हैं। उन नज़्मों में पाबंद नज़्में भी हैं और नसरी नज़्में भी। परवीन शाकिर की ज़बान सादा, साफ और आसान है, जिसे हर ख़ास-फ़हम आसानी से समझ सकता है। वो इज़हार के लिए हिंदी और अंग्रेज़ी के अल्फ़ाज़ भी बिला झिझक इस्तेमाल करती हैं। उनके यहाँ चाँद, हवा, खुशबू, जंगल का इस्तेमाल जा-बजा हमें मिलता है। मन नज़्मों में इन्फ़िरादी और इज्तिमाई दोनों एहसासात की अक्कासी मिलती है। मुसलसल महरूमी का शिकार होने की वजह से उनके यहाँ मायूसी नज़र आती है। मुस मगर इस मायूसी में एहतिजाज का रंग भी नज़र आता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात उनका लहज़ा सख्त भी हो गया है, मगर नागवार नहीं। वो शेर को इज़हार ज़ात का ज़रिया समझती हैं। इसके लिए वो अल्फाज के पेच में नहीं पड़ उलझती, बल्कि आसान और सलीस ज़बान में दिल की बात पेश कर देती हैं। परवीन की शायरी एक ऐसे ज़हीन और हसास खातून की शायरी है, जो ज़िंदगी भर नाआसूदगियों का शिकार रही। उनकी शायरी उन्हीं हालात का रद्द अमल है। उनकी तमाम तर शायरी ऐसी अलामतों और इश्तिहारों के ज़रिए बयान हुई है, जो उनकी ज़िंदगी से हम आहंग है। 24 नवंबर 1952 से 26 दिसंबर 1954 तक सिर्फ 42 साला मुख्तसर जिंदगी में परवीन ने एहसास और जज्बे का तवील सफर तय किया।
وہ اردو کی واحد شاعرہ تھی جسے اس کم عمری میں اچھی شاعرہ تسلیم کر لیا گیا تھا۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام خوشبو جب شائع ہوا تو اس وقت پروین 25 برس کی تھی۔ خوشبو کے شائع ہوتے ہی عوام و خواص نے انہیں بے پناہ داد سے نوازا۔ 42 سالہ زندگی میں پروین نے وہ تمام اعزازات حاصل کر لیے تھے جو بھرپور زندگی گزارنے کے بعد بھی کم ہی کو نصیب ہوتے ہیں۔ پروین کے پہلے مجموعے خوشبو کو 1978 میں آدم جی ایوارڈ ملا۔ 1985 میں ڈاکٹر محمد اقبال ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1986 میں USIS ایوارڈ دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے ایوارڈ فیض احمد فیض انٹرنیشنل ایوارڈ سے بھی انہیں سرفراز کیا گیا۔ ان تمام ایوارڈ کے علاوہ انہیں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا جو حکومت پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ پروین شاکر ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن ان کا کلام گلستان اردو میں اپنی منفرد اور مخصوص خوشبو کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا، ایک سورج تھا کہ تاروں کے گھرانے سے اٹھا، آنکھ حیران ہے کیا شخص زمانے سے اٹھا۔ بہت شکریہ۔ ایک نئی بات نکل آئی ہے، میری باتوں سے کوئی بات نکل آئی ہے، چھپ تھے لفظوں نے کچھ راز کہہ دیے، میرے پہلو میں کچھ ذات نکل آئی ہے، ایک خاموشی نے غزل سنا دی ہے، ایک نئی بات نکل آئی ہے۔ چلتے چلتے کہیں رک جانے کو جی ہوا، تیرے سائے میں گھر بنانے کو جی ہوا، بے وجہ سی ہنسی